بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم آج پڑھنے والے ہیں سورہ فاتحہ کا تعارف۔ تو الحمدللہ ہماری تفسیر کی یہ پہلی کلاس شروع ہو رہی ہے جس میں ہم ایک سورت کو شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ تفسیر جو ہے صراط الجنان، تو اس کے جو مؤلف ہیں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے، تو وہ ان کی ایک بہت خوبصورت عادت مبارکہ ہے کہ وہ سب سے پہلے جو بھی صورت آتی ہے اس کے متعلق کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں، اس کا تعارف لکھتے ہیں، اس کے متعلق جو فضائل وغیرہ بیان ہوئے ہوتے ہیں ان کو تحریر فرماتے ہیں، تو اس کے بعد جا کر وہ اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف جاتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کا سب سے پہلے تعارف فرما رہے ہیں کہ اس کا مقام نزول کیا ہے۔ تو اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ جو ہے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات اور کلمات اور حروف کی تعداد بھی ساتھ میں بتاتے ہیں کہ اس صورت میں ایک رکوع ہے، 7 آیات ہیں، 27 کلمات ہیں اور 140 حروف ہیں۔ یہ بہت اہم معلومات ہے جو یہ شروع میں دیا کرتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ، اس صورت کے متعدد نام ہیں اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ اس کے مشہور 15 نام یہ ہیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، یعنی قرآن پاک کی تلاوت اس سے شروع ہوتی ہے اور اسی صورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے، اس لیے اسے فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں۔ نمبر 2 اس صورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، اسی مناسبت سے اسے سورۃ الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی ہے وہ کہتے ہیں۔ اور نمبر 3 اور 4 سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے، اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 5 یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، یا یہ سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اس وجہ سے اسے سبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زیادہ مرتبہ نازل ہونے والی 7 آیات بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 تا 8 دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 9 اور 10، اچھا یہ ایک ساتھ ہی 2-3 نام بتا دیتے ہیں۔ اب 6 تا 8 بتایا تو ایک سورۃ الکنز، دوسرے سورۃ الوافیہ، تیسرا سورۃ الکافیہ۔ 9 اور 10 سورہ شفا، یہ صورت کیونکہ شفا کا باعث بھی بنتی ہے تو اسی وجہ سے اسے سورہ شفا اور سورۃ الشافیہ بھی کہتے ہیں۔ نمبر 11 تا 15 دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورۃ الدعا ایک ہو گیا، سورۃ تعلیم المسألہ 2، سورۃ السوال اور 3، سورۃ المناجات 4 اور سورۃ التفویض بھی کہا جاتا ہے، یہ 5۔ تو یہاں پر 5 نام اس میں انہوں نے لکھ دیا اور انہوں نے وجہ تسمیہ بھی بتا دی ہے کہ یہ نام اس کے ہیں اور یہ نام اس کے کیوں ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے فضائل کا بیان ہے۔ احادیث میں اس سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 4 فضائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، لیکن میں نے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، تو ادار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں۔ پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا،
جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا۔ تو ارشاد فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے، یعنی سب مسانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی ہے۔ تو حضور نے یہ صورت کی خاصیت بیان فرمائی ہے کہ یہ بہت عظمت والی صورت ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ تو وہ دو نور یہ ہیں، نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ٹھیک ہے، یہ ساتھ میں حوالہ جات بھی دیتے ہیں مسلم شریف وغیرہ وغیرہ، جہاں سے یہ احادیث کا خلاصہ انہوں نے اخذ کیا ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی۔ نمبر 4، حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی بیماری ہو، تو اگر صدقے دل سے پاک ہو کر، پاکیزہ ہو کر وہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی کو دم کر دیتا ہے تو انشاءاللہ شفا ہوگی، وہ مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ کے مضامین، تو الحمدللہ میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ کر بہت سارے مسائل کے لیے دم کرتا ہوتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے بہت سارے مریض ٹھیک بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے مضامین، یہ ہر صورت کے مضامین کو بھی شروع میں بیان کر دیتے ہیں کہ اس صورت میں کون کون سے مضمون ذکر ہونے ہیں، تو جس سے بہت زیادہ پڑھنے والے کو فائدہ ہوتا ہے اور اس کے لیے آسانی بھی ہوتی ہے سمجھنے میں کہ اس صورت کے اندر کون سے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے مضامین، اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے۔ نمبر 1، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اس کے رحمان و رحیم ہونے، نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے اعمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے۔ نمبر 3، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کا صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کے مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے۔ نمبر 4، دعا کے آداب کا بیان، اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے، نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے۔ یہ چند وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے، البتہ اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھروا دوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی وہ ہستی ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم والی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت علی وہ فضیلت رکھنے والے اور وہ علم رکھنے والے تھے کہ آپ اگر چاہتے تو اس کی تفسیر سے 70 اونٹ بھی بھروا دیتے، یعنی اتنا کچھ تحریر کر دیتے کہ جس کو 70 اونٹوں کے اوپر لادا جاتا۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بہت زیادہ علم والے ہونے کی بھی جو ہے آپ کی عظمت اور شان کی دلیل ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت علی المرتضیٰ کا یہ قول نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ کے یعنی کتنے من بوجھ اٹھاتا ہے، ایک اونٹ کتنے من بوجھ اٹھاتا ہے، اور ہر من کے یعنی کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں، ان کا حساب لگایا جائے تو اس حساب سے تقریباً 25 لاکھ جز بنتے ہیں۔ یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، اور یہ حضرت علی کے علم کے مطابق ہے، اور کسی مائی کے لال میں یہ ہمت نہیں ہے کہ اتنی بڑی تفسیر کر سکے۔ سورہ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل، نمبر 1، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔
امام اور تنہا نماز پڑھنے والے اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا، یعنی مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا اور جہری نماز میں اس کی قرات بھی سنے گا، اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قرات سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے، یعنی امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مناظرہ نقل فرما رہے ہیں کہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے چند علماء امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس اس غرض سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قرات کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ عقیدہ ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی ہے مقتدی کو، تو اس حوالے سے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے کہ وہ ان سے اس مسئلہ کے بارے میں مناظرہ کریں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے فرمایا، سب سے مناظرہ کرنا میرے لیے ممکن نہیں، آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں جو آپ میں سب سے زیادہ علم والا ہے، تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں۔ وہ کیونکہ بہت زیادہ لوگ تھے تو آپ نے فرمایا تم اپنوں میں سے وہ بندہ مقرر کرو جو تمہارے نظر میں زیادہ علم والا ہو۔ تو انہوں نے ایک عالم کی طرف اشارہ کیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے؟ یعنی اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کر لوں کیا وہ تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنا تصور ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ان کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی گویا کہ وہ تمہارے خلاف قائم ہوگی؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں، جو ان کے خلاف دلیل قائم ہوگی وہ ہمارے خلاف ہی قائم ہوگی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر لازم ہوگی؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں، تو اس کی بات ہماری بات ہوگی۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قربان جاؤں، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قرات کرنا بھی ہمارا قرات کرنا ہے، اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز مناظرہ دیکھیں، قربان جائیں کہ آپ نے مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہی ان کو لاجواب کر دیا اور آپ نے اپنی دلیل قائم کر دی۔ نمبر 2، نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے، جبکہ قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے، اگر جو جنازے کی خاص دعا ہے وہ یاد نہیں ہے تو سورہ فاتحہ کو پڑھنا جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز جنازہ کی دعا کو یاد ہی نہ کیا جائے، بلکہ نماز جنازہ کی دعا کو یاد کیا جائے اور وہی دعا پڑھی جائے۔ اگر بالفرض کسی کے پاس اب یاد کرنے کا ٹائم نہیں ہے کیونکہ جنازہ تیار ہے تو اس صورت میں سورہ فاتحہ کا دعا کے طور پر پڑھنا جائز ہے۔ انشاءاللہ کل سے ہم سورہ فاتحہ کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔